میں نے کوشش کی ہے کہ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ایک ریسرچ بنائی جائے جب لوگ فزیکلی موبلائز ہوں گے. سائیکلنگ جو ہے جو یہ 2 ویل ہیں یہ انسولین کا جو خرچہ ہے وہ کم کر سکتے ہیں. 50 کلومیٹر سائیکل جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے چل جاتی ہے. موسم تبدیل ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں اسموک کا بھی بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے، تو ایسے میں صحت کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے، ماحول کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی ماحول دوست اور محفوظ سفر کا عالمی دن ہے. آج دنیا بھر میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ سسٹم ایسا ہو جو زمین پر بوجھ نہ بنے، آلودگی کم کرے اور سب کے لیے قابل رسائی ہو، کیونکہ اس وقت گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان سمیت کئی ملکوں میں سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں اور پاکستان کے کئی شہروں میں فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکلات ہو رہی ہیں، بہت سی بیماریاں لگ رہی ہیں. اگر سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہو تو پنجاب حکومت اس حوالے سے کافی متحرک نظر آتی ہے. اگر ہم کچھ اقدامات پر نظر ڈالیں تو پچھلے کچھ عرصے میں کافی زیادہ انیشیٹیوز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے لیے گئے ہیں. پھر چاہے وہ الیکٹرک بسز کا آغاز ہو، پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا ہو، یا پھر شہروں کو صاف، گرین اور قابل رسائی بنانا، اس حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر کام تو ہو رہا ہے. ان سب اقدامات کے باوجود اگر ماحول دوست سفر کی بات کی جائے تو ہم سائیکل سے بڑھ کر بہت بیسٹ بہترین سواری اور مثال کیا ہو سکتی ہے. سائیکل نہ صرف صفر کاربن اخراج والا ذریعہ ہے بلکہ صحت، فٹنس، بجٹ اور ٹریفک ہر زاویے سے ہی فائدہ مند ہے. دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں تو سائیکلنگ کلچر تیزی سے فروغ پا رہا ہے. بائک لینز بن رہے ہیں اور لوگ روزمرہ سفر کے لیے بھی سائیکل کو ہی ترجیح دے رہے ہیں. تو آج کے دن کی مناسبت سے متعلق سائیکل کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے سائیکل کو نہ صرف اپنایا بلکہ اسے اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور گزشتہ 57 سالوں سے سائیکلنگ کر رہے ہیں. ارلی برڈز رائڈرز تنظیم کے بانی ظہیر الدین خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. اور ہم جیسے دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت فضائی آلودگی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، تو موجودہ صورتحال میں محفوظ اور آلودگی سے پاک ٹرانسپورٹ کی اہمیت مزید کتنی بڑھ جاتی ہے اور اس کی اویئرنیس کتنی زیادہ ضروری ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. اس خصوصی دن پہ سنو پاکستان نے اہمیت دی اور ہمیں بلایا. ارلی برڈ رائڈرز کا میں فاؤنڈر ہوں. یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو اس جگہ اسلام آباد میں بھی کوشش کی گئی ہے اور ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی 350 کلومیٹرز پلس لینز بنائی جائیں گی. اس بات کا پہلی دفعہ آغاز 2015 میں کیا گیا تھا لیکن کوئی خصوصی اس پہ توجہ نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی دوسرا سال ہو گیا ہے یہ بات ہوئی، ایک چھوٹی سی اب پیچ بنا اور اس کے بعد میں بہت خوش ہوا. میں نے بہت سارے انوائرمنٹ والا ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے پاس گیا اور پلاننگ کے پاس گیا، اور ابھی بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور راستہ نکال رہے ہیں کہ ان کی پلاننگ اگر روڈز بن بھی جائیں جو ہماری سائیکل لینز ہیں، اس کے بعد جو ضروری ہے وہ انیبلمنٹ ہے کہ معاشرے کو، اپنی پبلک کو ہم کس طرح سے اچھی طرح انہیں اسے آگاہ کریں اور ان کو اس پہ چلنا، سائیکلنگ کرنا اور ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کے لیے انیبل کریں. تو اس انیبلمنٹ کے لیے ارلی برڈ رائڈرز کمیٹڈ ہے. آپ کے چینل کے وساطت سے بتا رہی ہے. بالکل ظہیر صاحب، ہم بھی آپ کے ہم آواز ہیں اور آج کے دن کے موقع پر ہی اگر کوئی اس طرح کے اقدامات کر لیے جاتے ہیں، چلیں اس بارے میں کچھ سوچا جاتا ہے، کوئی روڈ میپ تیار کیا جاتا ہے تو بڑا بہترین ہوگا، بینیفیشل ہوگا. سر، آپ کے خیال میں سائیکلنگ کا ماحول دوست ٹرانسپورٹ میں کتنا بڑا کردار ہے اور کس طرح سے یہ ماحول کو بہتر رکھنے میں ہیلپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اسے اربن موبیلٹی کہتے ہیں اور اربن موبیلٹی جو ہے اس کے لیے یہ بڑا جاننا ضروری ہے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ملک کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اس کا بھی ایک ریسرچ بنائی جائے
اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں ارلی برڈ رائڈرز کے پلیٹ فارم سے کہ یہ ریسرچ ہو کہ کتنی پبلک ہمارے ہاں آتی ہے کیپٹل سٹی کی. اب اس طرح میں بات کر رہا ہوں, اگر ہم اس کو ایک وہ بنا لیں جس کو آپ کہتے ہیں نا پائلٹ پروجیکٹ, اور ادھر ہم تو اس میں یہ ہوگا کہ انیبلمنٹ کیسے کریں, اور اس ماحول سے دیکھیں فٹ پرنٹ کم ہوگا کاربن کا. اس کے علاوہ ایک جو مفت میں مل رہی ہے چیز وہ ہے صحت, یعنی مفت میں آپ کی جو برڈن ہے ریاست پہ, وہ جو ہیلتھ کا ہے وہ برڈن بھی کم ہوگا جب لوگ اوبیس نہیں ہوں گے, جب لوگ فزیکلی موبلائز ہوں گے اور اس 2 ویل کو یوز کریں گے. تو ابھی ہم نے 2 ہفتے ہی پہلے بہت بڑی کمپین لاہور میں آ کے کی ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ مل کے. وہاں کے وائس چانسلر جو ہیں وہ میرے ساتھ تھے, اور ہم نے سائیکلنگ کر کے بتایا ہے کہ کس طرح سے ڈائبٹیز کو ہم فائٹ کر سکتے ہیں. اور سائیکلنگ جو ہے, جو یہ 2 ویل ہیں, یہ انسولین کا جو خرچہ ہے وہ کم کر سکتے ہیں. واہ 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 ظہیر صاحب زبردست, آپ نے ہیلتھ وائز بھی بہت سارے فائدے بتا دیے ہیں کہ اگر آپ سائیکل چلاتے ہیں تو صرف یہ ماحول کو صاف نہیں کریے بلکہ آپ کی صحت کو بھی بہت زبردست بنا رہی ہے, اور آپ ایک انسپریشن ہے. آپ کو دیکھ کر تو نوجوانوں کو شرم آنی چاہیے جو گاڑیوں میں بڑے ریلیکس آرام سے بیٹھتے ہیں اور سائیکل نہیں چلاتے. شرم کا لفظ نہیں کہنا چاہیے, نوجوانوں سے ہماری بہت زبردست امیدیں ہیں. کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. تو ہمیں نوجوانوں کو لفظ شرم نہیں استعمال کریں گے. آپ کی اجازت سے میں کہوں گا کہ ہم انہیں کہیں گے کہ اگر آپ سائیکل پر خنجراب تک گئے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اور ہم آپ کی پکچرز اور ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں جتنا آپ مطلب اتنے انرجیٹک ہیں, دوڑے بھی لگا رہے ہیں. آج کل کا نوجوان تو یہ سب نہیں کر سکتا. نہیں, یہ نوجوان اسی طرح سے ماشاءاللہ کریں گے. دیکھیں جب ہم نے یہ شروع کی سائیکلنگ تو ہارڈلی 150 لوگ تھے جو ریکریشنل سائیکلنگ کر رہے تھے. اور اب آپ ماشاءاللہ دیکھیں لاہور ہی میں جہاں سے آپ اوریجنیٹ کر رہے ہیں پروگرام کو, کس قدر ماشاءاللہ وہاں سائیکلنگ کا ہے. اور میں 2015-16 میں جا کے اسلام آباد سے پروموٹ کرتا تھا سائیکلنگ لاہور میں. اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں ساتھ ساتھ ابھی 4 سال پہلے 5 سال پہلے ہمارے ہاں کوئی رننگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹی میں بھی دلچسپی نہیں تھی, لیکن اب آپ کو لوگ ہر جگہ پہ اسلام آباد, لاہور, کراچی اور دوسرے شہروں میں بھی شروع ہو گیا ہے. فیصل آباد میں بھی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں. ظہیر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں تو بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے. ویکینڈز پہ ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ سنڈے کو ایک لوگ نکلتے ہیں گروپ کی صورت میں, اور اس کے علاوہ اب تو گاڑیوں کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹینڈ نظر آتے ہیں, باقاعدہ سائیکل کے لیے اہتمام کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ کبھی بھی جناب کہیں بھی سائیکلنگ ہم کر سکتے ہیں. اچھا سر, آپ ذرا اپنے حوالے سے بتائیں, کیونکہ آپ کو دیکھ کے ہمارے جو نوجوان ہیں نئے آنے والے ہیں وہ بہت سیکھ رہے ہیں. آپ مطلب ریکریشنل سائیکلنگ تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن آپ ڈیلی یوز میں بھی کرتے ہیں. دن میں کتنے کلومیٹر تک آپ سائیکل چلاتے ہیں تقریباً؟ یہ دیکھیے ایزیلی 30-50 کلومیٹر سائیکل جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے چل جاتی ہے. اور میں تو اپنے گھر سے کوئی سودا لینے جاتا ہوں, کچھ کرنے جاتا ہوں جو گروسری ہے یا کوئی چیز ہے, تو میں باقاعدہ سے 1-2 بیگ جو ہیں وہ کرتا ہوں. کبھی شولڈر بیگ پہن کے جاتا ہوں, کبھی بیگ پیک. تو اس طرح سے جا کے جو ہوں شاپنگ کرتا ہوں. اور وہ لوگوں کے لیے یہ ایک مثال ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار یہ دس از دا وے یو لو یور سیلف. اور یہ بات ابھی لوگوں میں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ کاروں سے پیار یا موبائل سے پیار, یہ میرا مہنگا موبائل ہے, اپنے آپ سے پیار کریں, کیونکہ اتنا مہنگا میکینزم جو ہمیں ملا ہوا ہے خدا کی طرف سے مفت کا, اس میں کتنے ہی میکینزم ہیں. پورا ڈیجیٹل میکینزم جو برین میں اللہ نے لگا کے دیا ہے, جو کمپیوٹر دیا ہے, یہ جو میرے ہاتھ انگلیاں, یہ مجھے نیورو موٹر سسٹم دیا ہے. اور یہ جو نرشمنٹ کرنے کے لیے میرے حلق سے لے کے یہ ناف تک مجھے ایک پوری فیکٹری دی ہے جس کے اندر ساری نرشمنٹ ہوتی ہے. اس سے پیار کریں اور اس کے اندر وہ چیز یوز کریں جو اس کے اندر ڈیکمپوز ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کو نرچر کرتی ہے. اور یہ عین عبادت ہے, یہ اللہ کے دیے ہوئے
सारे इस जो नेमतें हैं उसका ये शुक्र अदा करना है। और मैं तो यकीनन शुक्र अदा करना है। ज़हीर साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने पूरी ज़िंदगी को, कहते हैं ना, वो दरिया को आपने कूज़े में बंद कर दिया कि अपना ख्याल रखें और बड़ी कीमती बातें की हैं। और जिस तरह से हम देखते हैं कि दीगर ममालिक ने वैसे इस चीज़ को समझ लिया है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ये साइकिलिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में उस तरह से अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। सेहत के हवाले से बहुत सारे दीगर इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन साइकिल को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा और आप ये इकदाम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। साइकिलिंग के दौरान ही आपको कौन सा अपना एक ऐसा सफ़र यादगार लगा, कोई दिलचस्प और हैरान कुन वाक़या जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हो? जो साइकिलिंग में जो सबसे ज़्यादा अभी तक खूबसूरत तरीन जी और बार बार हमने वो सफ़र किया है, वो हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है गिलगित से खुंजराब पास। और रोड भी बहुत प्यारी है, उसका ग्रेडियंट भी बहुत अच्छा है, जिसमें क्लाइंब करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू हमारी अदर रोड्स। उसका बड़ा एक स्टैंडर्ड है और उस वजह से सबसे खूबसूरत। और उधर मैं बार बार साइकिलिंग के लिए अपने साथियों को लेके जाता हूँ। और मुल्क के लिए अंदर हम एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन थ्रू साइकिलिंग प्रमोट कर रहे हैं। अर्ली बर्ड राइडर्स का एक मिशन अपने मुल्क में जो है ऐसे सयाहों को अट्रैक्ट करना है जो जैसे हमारे यहाँ माउंटेन्स क्लाइंब करने आते हैं या स्कीइंग करने के लिए आते हैं हाई माउंटेन पे। तो इस तरह से हमारे डेस्टिनेशन जो है साइकिल डेस्टिनेशन है और आके हमारे इन इलाकों को देखें। तो इस पे भी हमें कामयाबी भी हुई है। यूके की टीम को हम लेके गए हैं, इटली की टीम को लेके गए हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की जो फलाह हो और इधर बिल्कुल ज़हीर साहब, आपकी जो काविशें लायक तहसीन हैं और आपकी कोशिशें बराबर भी साबित हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी साइकिलिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और साइकिलिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज़हीरुद्दीन साहब।